کے الفاظ ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر، جس کا نام آپ نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا تھا، وہ بیٹا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑنے لگا، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ رو رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی وفات کے اوپر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہا رحمتن، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں میں، آپ کے باہوں میں دم توڑ دیتا ہے، آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ، یہ ہے میرے نبی کا دین، یہ ہے میرے نبی کی شریعت۔ میرے نبی نے اپنے بچے کے وفات پر غم کا اظہار بھی کیا تو کتنے سادہ انداز میں کیا، آنسو بہے ہیں آپ کے، اور آپ نے روتے ہوئے اتنا ہی کہا ہے کہ اے ابراہیم، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو، توحید صحیح کرو، اللہ کا درجہ کسی اور کو مت دو۔ میرے پیارے ساتھ، قرآن کہتا ہے، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو، لا یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، جو چھلی ہوتی ہے، وہ چھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی، نبی کے سارے صحابہ نے توحید کی دعوت دی، نبی کے سارے اہل بیت نے توحید کی دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم پیارے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں صاف ستھری توحید ہونی چاہیے، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، خود کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا پکوان کھاؤ، گھومنے پھرنے جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، انجوائے کرو، لائف کو انجوائے کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اچھا کھانا کھانا، اچھی جگہوں پر گھومنے جانا، اچھے کپڑے پہننا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے پیارے نوجوان بھائیوں، اس کو زندگی کا مقصد اگر بنا کے بیٹھے تو معاف کرنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اس کی زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ کیا مقصد ہماری زندگی کا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت۔ اب اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھیں، نہیں، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ آپ کاروبار بھی کیجئے مگر شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے۔ آپ ایک اچھے باپ بنیے، ایک اچھے شوہر بنیے، ایک اچھے بھائی بنیے، ایک اچھے پڑوسی بنیے، زندگی کے تمام کام کیجئے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ اسی لیے ہم جب قربانی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کے ٹائم ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میرا مرنا تیرے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی اتنی حقیر نہیں ہے کہ کسی ناجائز کام کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، کوئی شراب کے لیے جی رہا ہے، کوئی لڑکی بازی کے چکر میں پڑا ہے،
کوئی غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی نشے میں گرفتار ہے، کوئی حرام خوری میں گرفتار ہے، زندگی اتنی حقیر نہیں ہے کہ اس کو برباد کر دے۔ اور زندگی میں خاص طور سے جو یہ جوانی کا ٹائم ہے، یہ جو جوانی کا ٹائم ہے، یہ زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نوجوان صحابہ کی بڑی قدر کرتے تھے، نوجوان صحابہ پر بڑی توجہ دیتے تھے، اور ہماری شریعت میں بھی نوجوانوں پر بڑی توجہ دی۔ کبھی آپ غور کیجئے، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کی ایگزیکٹ تعداد کیا تھی؟ اختلاف ہے، نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کی لوکیشن کیا تھی؟ نہیں معلوم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دو باتیں ہمیں معلوم۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ ان نوجوانوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے ایک غار میں، ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لیا، یہ معلوم ہے۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے، یہ 18، 20، 22 سال کے نوجوان تھے، ان کی جوانی گزری ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھیے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ عثمان غنی کون تھے؟ نوجوان تھے۔ یہ اسامہ بن زید 17 سال کے نوجوان تھے، جن اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات کے پہلے جن کو کمانڈر بنایا تھا ایک لشکر کا، رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا کمانڈر بڑے بڑے سینئر صحابہ موجود تھے، مگر 17 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کو آپ نے اس کا کمانڈر بنایا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والا محمد بن قاسم جی، میرے پیارے نوجوان بھائیوں، ایک نوجوان تھا، 20-21 سال کا ایک نوجوان۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کا حساب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ یہ جوانی یہ انسٹاگرام اور فیس بک پر برباد کرنے کے لیے، یہ ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے جوانی نہیں ہے، یہ نشے میں لٹانے کے لیے جوانی نہیں ہے، یہ غلط جگہوں پہ جانے کے لیے نوجوانی نہیں ہے۔ یہ جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارو میرے پیارے نوجوان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور اپنی تندرستی کی قدر کرو وصحتک قبل سقم، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے کے پہلے، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے سے پہلے، اور اپنے وقت کی قدر کرو وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہمارا ایک اصول ہوتا ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے تب تک وہ ہمارے لیے کام کی رہتی ہے، جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے وہ یوز لیس ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ موبائل ہے، جب تک اس سے ہم کال کر رہے ہیں، اس پہ نیٹ ورک ہے اور یہ اس کی اسکرین کام کر رہی ہے، اس کے اندر جان باقی ہے، یہ موبائل ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جب یہ موبائل ڈیڈ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسے ریپیئرنگ والے کو دیتے ہیں یا گھر میں کسی کونے میں پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ یوز لیس ہو جائے۔ تو ہم اور آپ یوز لیس نہ بنے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے میرے پیارے سے۔ اور آگے بڑھی ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے، بے حیائی۔ وہ مسلمان جو دنیا میں حیا کا درس دینے آیا، وہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ نبی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا اشد حیا من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والا۔ وہ اس مسلمان جس کے دین نے یہ سکھایا ہے کہ حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے الا زانہ، حیا سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے اندر سے نکل جائے وہ حیا نکل جائے تو وہ چیز عیبدار ہو جائے۔ آج کیوں ہمارے علاقوں کی لڑکیاں کالج کے ماحول میں جانے کے بعد ان کا پردہ ختم ہو جاتا ہے؟
کوئی لڑکی اگر نیٹ کا ایگزام ٹاپ کر لے، IAS کے ایگزام میں وہ پاس ہو جائے تو کیا اس کا پردہ ختم ہو جاتا ہے؟ پردے کا حکم اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھ۔ آج مبارک پور کے آس پاس میں ایسے کالجز ہیں جہاں آپ کی مسلمان لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں، مسلمان لڑکے وہاں نہیں جا رہے ہیں، صرف مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ افیئر کر رہی ہیں۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے حقائق ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں نے اپنی آنکھوں دیکھی حال مجھے بتایا ہے، بنارس اور مبارک پور اور مئو کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو انصاری سماج تھا، جو ہمارا یہ بنکر سماج تھا، اس بنکر سماج کی خاص طور سے مئو اور مبارک پور کی تو بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ نہیں، یہ علاقہ اس معاملے میں بہت ممتاز ہے کہ یہاں پردے کا بڑا اہتمام ہے، یہاں بے حیائی نہیں ہے، یہاں بے غیرتی نہیں۔ مگر معاف کیجیے گا میرے بھائی، اب برف پگھل رہی ہے، اب وہ حیا کی برف پگھل رہی ہے، اب بے حیائی اور بے غیرتی ہمارے گھروں میں خاصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اذا خرجت، جب عورت پردے کے باہر نکلے گی، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، الا وثالثہم الشیطان، ورنہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوں تو تیسرا شیطان۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کیا سوشل میڈیا نے خلوت کے اس مفہوم کو آج آسان کر دیا؟ آج انسٹاگرام پر ایک لڑکی سے ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے، دعا سلام سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر بات ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کریں، اس سے اپنی پرائیویٹ باتیں شیئر کریں، تصویریں اپنی بھیجیں؟ نہیں میری بہنوں، نہیں میری قوم کی بیٹیوں، آپ بڑی قیمتی دولت، بڑی قیمتی متاع ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اس دنیا میں سب سے پاک باز عورتیں کون تھی؟ پیارے رسول کی بیویاں تھیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں تھیں، ہم سب کی پیاری مائیں، ان سے پاک باز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں اپنی بیویوں سے کوئی چیز جب تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو، امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنا ہو، تو پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ان کے سامنے نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں تمہارے نبی کی بیویوں کے دل کی بھی پاکی۔ جب نبی کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آج کی ہمارے دور کی عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور قرآن اپنے نبی کی بیویوں سے یہ بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گھر سے بن سنور کر کے کبھی نہ نکلنا۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے۔ فضائل ابن فیضی نے کہا تھا تو زینت کھانا تھی اے خاتون، تو گھر کی زینت تھی، اور تو شمع محفل بن گئی۔ تو زینت کھانا تھی اور تو شمع محفل بن گئی۔ دیکھ کے گوہر تو نے کر لیے خزف ریزے قبول، تو نے کنکر پتھر لے کر کے قیمتی گوہر کو لٹا دیا۔ اے مسلمان عورت، تجھے اللہ تعالیٰ نے زینت کھانا بنایا تھا اور تو شمع محفل بن گئی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مبارک پور کی سرزمین علم و فن کی اور علم اور علماء کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کی پہچان اس کے علم، اس کے تقوی، اس کی دینداری، اس کی حیا، اس کے پردے سے ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں کے پردے اور اپنے گھروں کی شرم و حیا کی حفاظت کرو میرے نوجوان۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ اپنے گھر سے بن سنور کر کے نہ نکلنا۔ اور یہی نہیں، ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر ہوتی ہے، اور ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے، جو جیجا اور سالی میں ہوتی ہے، جو دیور اور بھابھی میں ہوتی ہے، جو جیٹ اور بھاوج میں ہوتی ہے، جو کزن سے ہوتی ہے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے ہوتی ہے۔
یہ بے پردگی زیادہ خطرناک ہے۔ صاحب گھر میں واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، خالہ کے لڑکے بھی ہیں، ماموں کے لڑکے بھی ہیں، چاچا کے لڑکے بھی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بڑی فرینک ہو کر، بڑے بے تکلف ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے بچیوں کو بتاؤ بالغ ہونے کے بعد جس طریقے سے محلے کے اور لڑکوں سے تمہیں پردہ کرنا ہے، اپنے خالہ کے جوان لڑکے سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے، اپنے ماموں کے جوان بیٹے سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے، اپنے چاچا کے بھی جوان بیٹے سے تمہیں پردہ کرنا ہے۔ یہ مہر قرآن نے کیوں بیان کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم، چوتھے پارے کی آخری آیت دیکھیے، اللہ نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 اٹھائیے، اللہ نے کیوں بتایا کہ عورت کو کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں بیان کرتا جو اہم نہ ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج فیشن کے نام پہ، آج ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ آج ہمارے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، خواتین ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جن سے ان کا پورا جسم جو ہے ڈھکتا نہیں، جسم نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ کپڑے، جسم کے شریر کو دکھانے والے کپڑے، معاف کیجئے گا دیندار گھروں میں بھی اب پہنے جا رہے ہیں۔ کہاں گئی قرآن کی وہ آیت؟ اللہ اپنی ایمان والی بندیوں سے کہتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے مومنہ عورتوں، تم جب اپنے گھر میں چلا کرو تو پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچ جائے۔ اللہ یہاں تک کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان مومنہ عورتوں، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کو دوپٹہ کیسے رکھنا ہے اپنے شریر پر، یہ طریقہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا پردہ اللہ کی نظر میں اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتا رہا ہے۔ بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے، قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، خبردار تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ بات نہ کرو۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بعض عورتیں گھر میں شوہر کے ساتھ اتنی مٹھاس کے ساتھ بات نہیں کرتی جتنی باہر جا کے دکاندار سے بات کرتی۔ کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو اس سے بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت سے پیش نہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ دینداری کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ بعض عورتیں بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر پروگرام میں جاتی ہیں، ان کا موبائل اٹھا کے تو کوئی اردو پر بیانات سنتی رہتی ہیں، بڑی تقریر سننے والی، بڑی اللہ سے ڈرنے والی، مگر شوہر کے ساتھ ان کا رویہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شوہر کی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے میں ان کو تأمل ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ ان کا رویہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں یاد رکھیں، پیارے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی کے پاس کسی کام سے وہ عورت آئی، اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ازاد زوج انتی، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی لا آلوہ الا خیرا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اے خاتون تو دیکھ لے تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے، کیونکہ تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا مقام نہ دینا، یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے جب جنتی عورتوں کی پہچان بتائی، آپ نے فرمایا عورت 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔
اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، رمضان کا روزہ رکھ لے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجها، اور اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکے۔ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو میرے، کہاں سے کنٹرول ہوگی؟ نگرانی کرنی پڑے گی۔ اندھا بھروسہ مت کیجیے۔ ممبئی کے بعض بھائیوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب ممبئی میں بعض پکنک اسپاٹس ہیں، بعض پارک ایسے ہیں جہاں کھلے عام بے حیائی ہوئی اور بڑی تعداد میں مسلمان برقع نشین لڑکیاں وہاں آتی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رنگ لڑکیاں بناتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی جو گھر سے نقاب پہن کر کے نکلی، گھر سے ایک عورت کا نقاب پہن کر کے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں دینداری ہے۔ اس کا گھر بے دین والا گھر نہیں ہے، اس کے گھر میں دینداری ہے۔ گھر میں دینداری ہونے کے باوجود اگر وہ لڑکی کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی بائک پر، کسی کار میں اگر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، بھئی بے حیائی تو مسلمان کے ساتھ کرے تب بھی غلط ہے، لیکن غیر مسلم کے ساتھ یہ اور خطرناک ہے۔ اگر وہ لڑکی کر رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گارجین کہاں مر گئے، اس کے ماں باپ کہاں مر گئے، اس کے گھر کے سرپرست کہاں مر گئے۔ اور میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے لڑکیوں کی تربیت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ لڑکی کا بھائی، لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ۔ یہ 3 رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ایک لڑکی کی تربیت میں، اور اسی لیے جب مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ بن بیاہی مریم کی گود میں بچہ آ گیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ اور اگلا جملہ قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی تو ان کا نام ہارون تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدچلن تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا بھائی شریف ہے، تیرا باپ دیندار ہے، تیری ماں پاک دامن ہے، اے مریم تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ اب یہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضرت مریم نے وہاں کچھ نہیں، انہوں نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول پڑے۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں، میں یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کے لوگوں نے انہیں 3 رشتوں کا نام لیا تھا کہ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ نیک ہے، تیری ماں نیک ہے۔ یہ 3 رشتوں کا نیک ہونا اور دیندار ہونا بہت ضروری ہے میرے پیارے سے۔ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو بچانا ہے تو آپ کو پہلے دوسروں کی عزت کی بھی قدر کرنی پڑے۔ جس گھر کے لڑکے گرل فرینڈ بنائیں گے، جس گھر کے لڑکے ویلنٹائن ڈے منائیں گے، جس گھر کے لڑکے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، اس گھر کی بہو بیٹیوں پر بھی دوسرے لوگ غلط نظر ڈالیں گے۔ میرے ساتھ آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھود کر کے اپنے لیے صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے گھر کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے دامن کو بھی بے حیائی سے بچانا پڑے گا اور اپنے گھر کی بچیوں کی تربیت پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بیماری جب ہماری زیادہ ہو جاتی ہے نا، ابھی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے تھے، کافی بیمار رہتے ہیں پھر بھی تکلیف اٹھا کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور جب ہمیں وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے تو ہماری بیماری کے حساب سے ڈوز دیتا ہے۔ جتنی زیادہ بیماری ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک کا ڈوز اتنا تگڑا ہوتا ہے۔ آج سماج میں بے حیائی کا بیکٹیریا اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب آپ سال میں ایک بار مسجد میں تقریر کرا کے یہ سوچے بے حیائی ختم ہو جائے گی، نہیں، آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی جمعہ کے خطبوں میں عورتوں کو لانا پڑے گا، گاہے بگاہے گھروں میں عورتوں کے پروگرام کرانے پڑیں گے۔ اگر لڑکی کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اس کے علاوہ گھر میں دینی تعلیم کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا، دیندار عورتوں کی صحبت میں اپنی بچی کو رکھنا پڑے گا، گھر میں ماں کو دیندار بننا پڑے گا، باپ کو دین کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا، تب جا کر کے اس اینٹی بائیوٹک کا ڈوز کمپلیٹ ہوگا۔ معاف کیجیے گا میرے پیارے ساتھیوں، جس ماحول میں
آپ کی بچیوں کو برباد کرنے کے لیے فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے، انٹرنیٹ پر غلاظت اور گندگی کا طوفان موجود ہے۔ ایک ہلکی سی کلک پر گندگی کا پورا طوفان آپ کی بیٹیوں اور بچوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس طوفان بدتمیزی کے سامنے یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھہر نہیں پائیں گی۔ اس سیلاب کا مقابلہ اس سے بڑے طوفان سے کرنا پڑے گا۔ بیکٹیریا زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بڑھانا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں دو چار باتیں اور بیان کر لوں آپ کے سامنے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کی ایک اور چیز سماج میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے نشے کا بڑھتا ہوا۔ شام ہوتی ہے، شراب کی دکانیں گلزار ہو جاتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں۔ جا کے کبھی دیکھو شراب کی ان دکانوں پر اگر ٹیکا لگانے والا غیر مسلم نظر آتا ہے تو ٹوپی لگایا ہوا مسلمان بھی نظر آ جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں شراب نوشی میں مسلمان مبتلا ہے، اور گاؤں دیہات کا تو اور برا حال ہے۔ پہلے شہروں کے مقابلے میں گاؤں دیہات میں برائی کم تھی، اور ابھی میں جن علاقوں میں جا رہا ہوں، چاہے وہ جھارکھنڈ اور بہار کے گاؤں دیہات ہو، چاہے اتر پردیش کے ادھر بستی سدھارتھ نگر گوڈا جاتا ہوں وہ علاقے ہوں، گاؤں دیہات میں اور زیادہ برائیاں پنپ رہی ہیں۔ نشہ کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نوجوان پہلے شوق کے مارے نشے کا استعمال کرتا ہے، پھر نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور اب تو جان کر کے حیرت ہوگی کہ اب تو نوجوان نشے میں بھی نئی نئی جدت اپنا رہے، نیا نیا نشہ اپنا رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ شریر آپ کی اللہ کی امانت ہے۔